مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتی؟ کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے. کون کرے گا مجھے کچھ؟ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں؟ میں اپنی کا کلائی کاٹوں کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں. 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے، ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی کسی سے رکھو فون پہ بات نہیں کرو. پتہ نہیں اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کو. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ATM ہے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے، علیم خان بلڈر مافیا ہے، زمینیں وہ کرتا ہے. کہ یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا. کوئی تھوڑا سا اپنی بھی اسی جو اللہ پاک نے جو اوپر دیا اس کا تھوڑا سا استعمال کرتے ہوتے ہیں. یہ ایسے تھوڑی ہے بالکل پیک نہیں واپس لے کے جانا ہے. ایسے ہی خام میں فیض احمد فیض صاحب نے ہمیں ایک بچپن سے سنایا ہوا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. بزنس ٹائکون کیا؟ ملک ریاض نام لیں، ان کا نام ہے، بحریہ ٹاؤن ہے ان کا، اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو. دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں، ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے. تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ جو کریم ہے، اب یہ وہ کریم نہیں ہے میں کوئی کچھ اور نام ہی نہ نکل جائے، وہ تو اپنی اپنی سپیچز کر کے چلی گئی. اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ محترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہے آپ نے. ان مشکل حالات میں جیسا بات یہ نا کہ سننے والے سنے نا. اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا وہ انسٹا کے لیے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں. میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا، وہیں پہ شکایت کرتے تھے، وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو، وہ دوسری بات ہے. تو اس بجٹ کے اوپر یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہ وہی ریپیٹ باتیں، کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر ثانی ہو. تو دیکھیں تو سر یہ جو بجٹ آیا تھا، میں بجٹ کی اتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35%، بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بے عزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے 35% تنخواہ بڑھا دی. تو اس 35% تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن پھر 40% مہنگائی بڑھ جائے گی. تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35,000 تک، وہ دے گا کون؟ کہ آپ نے کبھی سیکیورٹی گارڈز دیکھیں کہ ان کو 18,000 20,000 ملتے ہیں اور 12,000 ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے. تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو پرائیویٹ نوکر ڈرائیور مالی یہ وہ، ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا؟ IMF کا سنے جا رہے ہیں، IMF وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کبھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہ آتا ہے فقیر، پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو، دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ بجٹ کیا، یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ اسپیکر صاحب ابھی کس چیز کی میں بات کروں؟ تقریباً سبھی بات کر چکی ہیں اور مجھے حیرت بھی ہے کہ یہاں سے حکومتی ارکان نے بھی ایسی سپیچز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں. ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہی. جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے. تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے. کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 70 کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا.
نام نہیں لیا, ٹیکے نام ہے ان کا, ٹیکے لگائے میں انہوں نے پوری قوم کو, ان کا نام نہیں لیا. وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے, اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا. میں نے پروگرام میں نام لیا تھا, بزنس ٹائکون کیا, ملک ریاض نام لے, ان کا نام ہے, بحریہ ٹاؤن ہے ان کا, اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گالیاں کھائیں ہم لوگ, جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور, یہ وہ, ایسے مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں, اور پھر ہم ڈرتے بھی رہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا. کیوں نام نہیں لینا؟ سب وہ یہی ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور اس سب کو کون آ کے سیدھا کرے گا. ان 75 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پر تو الزام دیا کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, پھر اس کے بعد جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. جیسے ابھی 3 وزرائے اعظم کے ڈکارنے پہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا, تو معافی تو مانگتے ہیں, لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے, کہ اپنے خیمے میں کسی بدو کو نہیں گھسائیں گے. ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط, گل غلط, غنچے غلط, خار غلط, ایک دریا ہی ہے بس اپنے رخ پر, کشتیاں آر غلط, پار غلط. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی کچھ ضد پر اتر آئے ہیں, اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط. تو یہ سب چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو عوام کا اس میں کیا ہے؟ اب سب اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں. میں ایک تجویز دیتی ہوں, 18ویں ترمیم کے بعد جن وزارتوں کی یہاں پر وفاق میں ضرورت نہیں ہے, پہلے تو ان وزارتوں کو ختم کر دیا جائے. کیا ہم نے اس کو رشوت کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ اگر میں یہاں پر صحت کی بات کروں گی تو آپ مجھے کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے, ادھر جاؤ. تعلیم کی بات کروں گی تو آپ کہیں گے صوبائی میٹر ہے, ادھر جاؤ. 2-3 اور وزارتیں آپ کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے. صوبائی میٹر ہے تو یہاں جو وزارتیں ہیں وہ امب لینے آئی ہیں, کہ یہاں پر کسی نے تقریر کی تو سگریٹ نوشی پہ اور فزی ڈرنکس پہ بولا کہ اس سے لوگوں میں اتنی اموات ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم تو گدھے اور کتے کی کڑائی کھا چکے ہیں. ہم پاکستانی تو وہ کھا چکے ہیں, ہم نقلی دوائیاں کھا چکے ہیں. دوائیوں پہ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے, کیا وہ جان لیوا نہیں ہے؟ صفائی ستھرائی کا عالم کیا ہے؟ اور یہ جو پھل ہم لوگ سکرین والے کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اور مری ہوئی مرغیاں, اور سب سے بڑی بات میرے بھائی نے الکوہل کا ذکر نہیں کیا, جو غیر قانونی طور پر آتا ہے. لوگوں نے ایک وہ بنا دیا کہ سائرہ بانو نے اسمبلی میں کہا اس کو حلال کر دو. ارے اللہ پاک نے اس کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں نے تو کہا تھا لیگل کر دو تاکہ ریونیو آئے. کراچی کے دریا وہ سمندر میں 80 کروڑ کی شراب لانچ میں نہ پکڑی جائے, وہ لوگوں کو فائدہ ہو. اب کسی نے, میں یہاں پر ہوئی, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب, اور آرام سے گھر میں ہی رہوں. میں ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے. میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی, میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر نہ آپ کہیے گا, کوئی ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے, تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو 5 بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں, تاکہ اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے, وہ ہم کوئی وہ بات نہ کریں. اور باہر جو پارکنگ لاٹ ہے نا, وہاں پر آپ کرسی لگائیں اور سامنے ہم بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹاٹ کے اوپر, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کا بجٹ کیسے بنانا ہے. یہ یہاں پر بیٹھ کے اندر کھابے کھاتے ہوئے, حالانکہ وہ نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو, کہ وہ ایک طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ فری کا کھانا بند کر دیں. جب پی ٹی آئی کی ایک چیز مجھے, ایک جو نعرہ تھا اور جس وقت میں بہت زیادہ وہ کہتی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اداروں میں ریفارمز لے کر آئیں گے. وہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ اداروں میں ریفارمز. تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس چنگل سے چھڑا لیں؟ ہم عوام 5 سال بھی صبر کر لیں گے, 10 سال بھی صبر کر لیں گے, کہ اگر 10 سال ان حالات میں گزارا کرنا ہوا تو ہم لوگ کریں گے. تو
میں کہنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن اب وہی بات ہے کہ اتنی ساری باتیں یہاں پر ہو چکی ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، کیونکہ اس میں سے کسی ایک چیز پہ تو عمل ہوا نہیں. اور ابھی آئین کی تقریبات ہو رہی تھی. مجھے آئین کے شروع والے میں بتا دیں میرا بنیادی حق کیا ہے جو مجھے ملا ہے. مجھے بتا دیں، مجھے کوئی بھی بتا دے کہ ایک بنیادی حق مجھے بتا دے جو مجھے ملا ہو، کہ جو میں نے تعلیم صحیح، مجھے ریاست نے تعلیم کا حق دیا ہو کہ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہو. مجھے ریاست نے صحت کا حق دیا ہو کہ میں جا کے کسی سرکاری ہسپتال سے اس ریاست کے اس پہ کہ ہاں اس ریاست کو میں ٹیکس دیتی ہوں، اس نے مجھے یہ حق دیا ہو. حق تو کوئی نہیں ہے، تو گولڈن جوبلی کیوں بنا رہے تھے؟ اس سے اچھا تو سلطان گولڈن کی برسی منا لیتے. آئی ڈونٹ نو زندہ ہیں اللہ ان کو، اگر ہیں تو سوری. میں نے سوچا، میں نے کہا بڑی دھواں دھار کروں گی. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا مجھے تو کہا گیا ہے کہ صبر کرو. تو پھر اب جب وہاں سے مجھے آ گیا کہ صبر کرو، ہم تو کوئی کام نہیں کرنے کے، ہم تو ابھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تمہارے خون پسینے کی کمائی سے میں پینشن بھی لوں گا اور میں وہ بھی لوں گا. تم یہاں پر بکواس کرتی ہو، کرتی رہو، لوگوں سے گالیاں کھاتی ہو، کھاتی رہو. فیس بک ٹویٹر پہ جو کوئی غلط بات کر دو اس پہ میری ماں باپ کا شجرہ بھی نکال کر گالیاں دے دیتے ہیں. تم مرو 1,68,000 روپے لے کے، میں تو 15 لاکھ روپے لوں گا، لیکن صبر تو کرے گی، میں نہیں کروں گا اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو جو پیٹرول ہے، مطلب جو ہے آپ V8 میں ڈلواتے ہیں وہی قیمت، کوئی رکشے میں ڈلوائے وہی قیمت. یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے وہ بھی وہی یونٹ دے، اور جو گلستان جوہر رابعہ سٹی کے کھولی میں رہتا ہے وہ بھی وہی یونٹ دے. مطلب چنا بو کے اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ اب اس میں سے گندم اگے گی. کوئی تو احساس کر لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جئیں گے مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو قدم اٹھیں گے سوئے منزل تو بیچ راستے میں نہ دم لیں گے یہ طے ہوا تھا. اور میرے بھائی یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بیٹھے ہوئے ورنہ بولتی کہ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا. چورن نہیں بیچنا تھا مہاجر کا. اور کسی بھی الجھنوں میں رہبروں کی رضا سے پہلے، کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا. اور بارہ وہی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بار بار کچھ تجدید محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بار بار ذکر کروں کہ میں اپنی ملک کے اداروں سے، اپنے ملک کے شہری، اپنی افواج پاکستان سے، اسپیکر صاحب ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں، میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں وہ کر سکتی، لیکن بار بار تجدید وفا اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں اس پاکستان کی شہری ہوں، میں کہیں نہیں میں نے جانا، میں یہاں پر، لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتی، کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے. کون کرے گا مجھے کچھ؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں، مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو، یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہو. میں بھائی میری اپنی پارٹی ہے، اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا، آپ یقین نہیں کریں، میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے اور میں اپنی ایک دوست سے مل کر آ گئی تھی، کیونکہ یہ سب چیزوں سے بالاتر دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے مجھے ڈرایا میرے ہی ساتھیوں نے، پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا. میں گھر میں ہوتی ہوں، میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے. یہ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو، کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں؟ میں اپنی کا کلائی کاٹوں کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں. میں اپنے کسی بھی فوجی یا کسی بھی سپاہی کے اوپر میں اپنی جان نثار کر سکتی ہوں، لیکن بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں.
میرا تعلق بارڈر کے علاقے سے، وہاں پر ایف ایف سی ہے کھاد کی. سر یہ تو ایک بیسک ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی فیکٹری لگی ہے تو آپ نے وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ لگانا ہے کہ پانی اندر نہ جائے، وہ پانی زہریلا نہ ہو. میرے گھر کے 6 لوگ کینسر سے انتقال ہوئے، 7واں ابھی پشاور میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ ایشو اٹھاؤں گی. کسی نے کہا چپ، اس کے بارے میں نہیں بولنا. پھر اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نہ، کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپاٹائٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی شہری ہوں نا، آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا. میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی، میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی، میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں، ابھی بھی وہاں پر بیٹھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے، کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں. میرا ملک ہے، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے اپنے ملک کے ہر باشندے، ہر عوام، جو ایک بیچارہ جو بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں نا، یا آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھا کے یہ جو جوڑیا بازار میں چلے جائیں، جو بوڑھے بوڑھے وزن اٹھاتے ہیں، مجھے اس سے بھی پیار ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا. 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے، ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی، کسی سے رکھو فون پہ بات نہیں کرو. ارے فون پہ بات نہ کروں تو کیا کروں میں؟ کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محب وطن ہے. میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا ہوا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو. ہم نے تو کچھ نہیں بولا، تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے. میں اکیلی، میرے بچے ہیں، مت ڈرائیں مجھے. اگر میں بیٹھ کر ایسی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا پتہ نہیں، اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ان کو. تو اسپیکر صاحب، جہاں ملک کی حالت ہے، چلیں ٹھیک ہے، روٹی، بجلی، گیس، سب کی پریشانی سہ لیں گے، کوئی بات نہیں. نہیں اے سی چلائے گا نا کوئی، 2 کمروں میں چلتا تھا، 1 کمروں میں سب بچے سب لوگ سوئیں گے، ایک وقت کی 1 روٹی کھا لیں گے. باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے. وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگا تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ڈرائے مت پلیز، یہ خوف کی فضا قائم نہ کریں. اس کو یہ کرنا، پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں. یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں، تو لے آؤ نا ان کو جو لے کر آئے ہیں. کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز. آپ میرپور خاص کے حالات صحیح کریں، وہ سامنے دیکھیں، اسپیکر صاحب نظر آ رہے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں. تو سر پھر کٹہرے میں لے کر آ جائیں نا. ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے، علیم خان بلڈر مافیا ہے، زمینیں وہ کرتا ہے. کہ یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا، مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے. کہ وہ ابھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا کہ ان کی فیکٹری سیل کر دی. مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے. سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے، ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے. آج یہاں بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی، تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے. بلڈرز، کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر. تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے. جو کرنا ہے کر لیں، کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے. کوئی، کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا، اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر. وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے. یہ بجٹ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا خدا جانے. لوگوں کی حال یہ ہے کہ اتنا نہ دبائیں لوگوں کو. وہ سپرنگ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اچھل کر باہر آئے گا.
تو میں آپ سے بار بار اب وہی باتیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو. اگر الیکشن آپ لوگوں نے کروا لیے تو، اور اگر نگران سیٹ اپ لمبا نہ چلا تو، کیونکہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ وہ کہا ہے کسی نے کہ سائیکل پر یا سیاست میں کسی سمت بھی نکل جاؤ ہوا ناموافق ہی رہتی ہے. تو وہ حالات تو کبھی بھی موافق نہیں رہیں گے. تو میں بار بار آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپسی جھگڑے چھوڑ دیں، کوئی ایک چیز کا ریلیف دے دیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس عوام کو، یا عوام بھی سوچے یا ایسے وہ کر کے. بیکاز اب میں آپ کو ایسے میں بتا رہی ہوں کہ شاید میری کوئی 2-3 سپیچز کافی وائرل ہو گئی، تو ابھی لوگ تھوڑا سا پہچاننا شروع ہو گئے. تو مجھے جتنا بھی 2-3 لوگ ملے تو ان آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا کہ آپ نے ہمارے لیے بات کی، آپ نے ہمارے لیے بات کی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف بات کرنے سے یہ لوگ سر آنکھوں پہ بٹھا سکتے ہیں، تو اگر ان کے لیے کام کر لیا جائے تو اپنی عوام تو ہمارے اوپر جان قربان کر دے. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں. تو پلیز مطلب کچھ کر لیں. اور میں جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہی بات ہے کہ لکیر کے فقیر نہ بنے. کوئی تھوڑا سا اپنی بھی اسی جو اللہ پاک نے جو اوپر دیا اس کا تھوڑا سا استعمال کرتے ہوتے ہیں. یہ ایسے تھوڑی ہے بالکل پیکڈ ہی واپس لے کے جانا ہے. تو سوچا جائے کہ یہ ہم کس چیز کی تقلید کر رہے ہیں اور بولیں. دیکھیے بولنا چاہیے. آج جس پارٹی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہی تھا، بولنے نہیں دیا جاتا تھا. باقیوں کی بات نہیں میں کر رہی، میں اپنی مثال دے رہی ہوں کہ جب بھی بولا بٹھا دیا گیا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بولنا نہیں ہے. کہ ان کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ اپنوں سے لڑ کے کوئی نہیں جیت سکتا. اور جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کچلنا چاہیے. مزے کی بات یہ کہ جن کو کچلنا تھا وہ تو کانفرنس کر کے باہر آ گئے. اس حالات تک پہنچانے میں وہ سندھی میں کہتے ہیں نا پھوکوں برن، مطلب چنے کی جھاڑ پہ چڑھانا، یہ تو وہی لوگ تھے. اب وہ لوگ آ کر واپس سے ہمیں استحکام پاکستان کی وہ بنیادیں ڈالیں گے کہ پاکستان مستحکم کیسے ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مغل کا سریہ اور سٹیل ڈالیں گے تو پھر شاید اس میں کچھ ہو. باقی اور کچھ نہیں کہنا. اور میں عوام کی وہی کہتے ہیں نا کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عوام کے ہونٹوں سے نکل کے میرے کانوں تک پہنچے وہ آپ کے کانوں تک پہنچاؤں. تو اسے بہت مشکل میں ہیں لوگ، بس تھوڑا سا مطلب وہ کر لیں، یہ سب چیزیں ختم کر دیں، ان کی عیاشیاں ختم کر دیں. 22ویں گریڈ کے افسر، آئی ایم سوری اب میری زبان اب ایسی کیا کوئی اچھا لفظ نہیں مل رہا ہے، تو دائیں بائیں سے اپنی پیدا گیری کر لیتے ہیں. ان کو کون سی ضرورت ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا اور ان کو گاڑیاں اور ان کو پیٹرول دے دیا. بس کر دیں، بہت زیادہ وہ کر دیا. ابھی یہ یہاں پر بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب اوورسیز پاکستانی کی. آپ لسٹ شائع ہوئی تھی، وہ کہیں پتہ نہیں کہیں ہوگی، کہ جس میں کیا کہتے ہیں 80% تو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جن کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں. اور بلکہ ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک بچہ تھا تو وہ اسکول میں تھے تو انہوں نے اوپر سے جہاز گزرتے ہوئے دیکھا. تو ایک نے کہا جنگ ہوگی، اس نے کہا نہیں، دوسرے نے کہا جنگ نہیں ہوگی. ٹیچر نے پوچھا کیا واقعہ تھا، اس نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی. تو ٹیچر نے مسکرا کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جنگ نہیں ہوگی؟ کہتے اس لیے کہ بابا نے کہا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو اس لیے میں یہاں پر ہوں. تو آپ سب لوگ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایک ہی سنتی آئیں، ایک پیج ایک پیج ایک پیج، پھر وہ پتہ نہیں ایک پیج ہوا میں اڑ گیا. آپ لوگ بھی الحمدللہ سب ساتھ ہیں، تو اس میں عوام کا کچھ کر لیں. یہ اس طرح نہ کریں بس صرف 1 منٹ ایک پیج بہت بڑی مطلب وہ ہوتی ہے، مطلب آپ کے کسی فیصلے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی نا، مطلب سب آپ کے ساتھ ہیں. جماعتوں کی بات کر رہی ہوں کہ ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو پھر وہی حال ہو گیا کہ وہ ایک ایگزام چل رہا تھا، ٹیچر کے جاننے والے کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں آیا ہے کہ 3 اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے نام لکھیں. تو اب اس نے بچے کو نقل بھی کروانی تھی 1 پیج. تو اس نے پاس آ کے بولا کہ تینوں ماموں کے نام لکھ دو. اس کے ایک ماموں کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام موسیٰ تھا، ایک کا نام عیسیٰ تھا. تو ایسے نقل کروائی، لیکن پتہ اس بچے نے کیا لکھا؟ اس پی ڈی ایم کے بچے نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا ککو ماموں، گڈو ماموں، منو ماموں. اس نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا کہ اپنے تینوں ماموں کے نام لکھ دو، جو کہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ تھا، لیکن اس نے ککو ماموں، گڈو ماموں اور منو ماموں لکھنے پہ اکتفا کیا. تو پلیز اگر آپ کو ملا ہے تو ماموں کے نام صحیح لکھیں. یہ گڈو، منو، ککو پہ عوام کا نام وہ کریں
اور ہمارے پی ایم صاحب کی زبان میں کہ عوام کو ان بھمبڑ بھوسیوں میں نہ پھنسائیں، جو بات ہے وہ سچ سچ بتائیں. اور پلیز شکریہ، آپ کا بہت وقت لیا، شکریہ.